آج لوگ جب کوئی مشکل آئے تو معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی مشکل ہوتی ہے، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا قصور کر دیا۔ اللہ کے بندے یہ کہہ کیسے سکتے ہو آپ اور میں کہ ہم نے قصور کیا کر دیا؟ صبح و شام قصور کر رہے ہیں، ہم تو سراپا قصور ہیں۔ سچ بات بتاؤں، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو ہم تو مارے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کیا آنکھیں اس لیے دی کہ اس سے حرام دیکھا جائے؟ انصاف تو یہ ہوتا کہ بندہ حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا۔ بھائی آنکھیں دی تو نہیں تھی نا اس لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں؟ آپ نے کسی آفس کے بوائے کو موٹر سائیکل دی یا سفر کے لیے گاڑی دی یا موبائل فون دیا کہ بیٹا یہ کام ہے، تم اس چیز سے یہ کام کرنا، اور آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتا چلے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہ اس کام کو تو کر ہی نہیں رہا، میری فیسلٹی کو یوز کر رہا ہے مگر میرا کام تو کر نہیں رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گاڑی واپس دو، موٹر سائیکل واپس، جب تم وہ کام ہی نہیں کر رہے میں جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دی تو پھر کس بات کی تمہیں یہ سب فیسلٹی دوں؟ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ آنکھیں حرام دیکھتی وہ واپس لے لیتا نا، کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے۔ ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے، اور اب بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے۔ پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں، وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکرن، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فہوا ما تجزون بہ، پس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے۔ یہ جو بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث ہم سنتے ہیں، بس اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے، میسج لینے والے بنے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی جس نے ڈیسیشن کرنا ہے، جس نے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ میں اور آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں مگر نیکی باقی رہتی ہے، میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب ڈیسیشن لیا جائے گا، اور جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ کو موت نہیں آتی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہو کرو، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا کرو، کما تدین تدان، پھر جیسی کرو گے نا ویسا ہی اس کا اجر پاؤ گے، ویسا ہی اس کا بدلہ ملنا، ٹٹ فور ٹٹ ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی شاعر، گندم ز گندم جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہتے ہیں گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو جب ڈالو گے بیج تو جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری ہے، اس سے غفلت